کہتے میرے پیچھے دعا بھی ہے. میرے پیچھے کیا ہے؟ 2-3 دعاؤں کا ذکر کیا، ان میں سے ایک کا ذکر. کہتے ایک دن ایسا ہوا، کہتے نہ میرا کوئی کاروبار تھا، نہ کوئی روزگار تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اصحاب صفا کے ساتھ پڑا رہتا تھا. لوگ آ کے کھجوریں رکھ جاتے تھے، کوئی پانی کوئی ستو، کبھی مل گیا کبھی نہیں ملا. کبھی 2 دن فاقہ ہوتا تھا، کھانے کو کچھ نہیں ملتا تھا، اور میں بے ہوش ہو کے گر پڑتا تھا. لوگ کہتے تھے اسرع ابو ہریرہ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے. لوگ میری گردن پہ ٹونے ٹوٹکے کے طور پہ پاؤں رکھتے تھے. ماں بھی اسرا، ماں بھی لرجو، کوئی بسری کوئی وہ نہیں ہوتی تھی، مرگی شرگی، بھوک ہوتی تھی. میں بھوک کی شدت کی وجہ سے گر پڑتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے دورہ پڑ گیا اس کو. خدا کی قسم کوئی مرگی شرگی نہیں ہوتی تھی، بھوک ہوتی تھی. اس کیفیت میں بھی میں نے صفہ نہیں چھوڑا، مسجد نہیں چھوڑی، حضور کی مجلس نہیں چھوڑی. کہتے ایک دن ایسا ہوا، بھوک کی شدت سے بے چین ہوں. 2 دن سے 3 دن سے فاقہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اور مانگنا بھی نہیں ہے، یہ بھی طے کر رکھا تھا. ہاتھ یوں نہیں، کسی کو کہنا بھی نہیں ہے. یہ بھی عظیمت کا ایک بڑا مقام ہوتا ہے بھائی. کہتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سامنے سے گزرے تو میں نے سلام کہا. سلام کہہ کے ایک آیت کا مطلب پوچھا. یہ بیان کر رہے ہیں نا 40 سال کے بعد. تو کہتے ہیں آیت کا مطلب مجھے معلوم تھا. یہ کہہ رہے ہیں آیت کا مطلب مجھے معلوم تھا، اس لیے نہیں پوچھ رہا تھا کہ آیت کا مطلب مجھے معلوم تھا. پوچھ اس لیے رہا تھا شاید گفتگو میں کچھ اندازہ ہو جائے، وہ کو کھلا دیں. انہوں نے آیت بتائی، چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے. میں نے ان سے بھی سلام کہا، ایک آیت کا مطلب پوچھا. یہاں بھی کہتے ہیں مطلب مجھے پتا تھا لیکن میں ساتھ ساتھ چل پڑا کہ گھر کے دروازے تک بات پوچھتے پوچھتے جاؤں گا. گھر کے دروازے پر آدمی اخلاقاً پوچھ لیتا ہے یار کچھ کھا پی جا، ہوتا ہے نا، یار کچھ کھا پی لے. میں گیا، حضرت عمر نے سلام کہا، دروازہ بند کیا، وہ گئے. میں پیچھے واپس، یا اللہ یہ کیا ہوا یہ بھی نہیں بات بنی. تھوڑی دیر کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو میں نے سلام کہا تو حضور مسکرائے دیکھ کر. ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ یا رسول اللہ لگی ہے، چلو میرے ساتھ. گھر تشریف لے گئے. حجرات تھے، ازواج مطہرات کے 9 حجرے تھے. میرے کو ایک سے پوچھا کچھ نہیں ہے، دوسرے سے پوچھا کچھ نہیں ہے، تیسرے سے پوچھا کچھ نہیں ہے. چوتھے یا 5ویں حجرے سے ایک دودھ کا پیالہ، اور جب حضور دودھ کا پیالہ لے کر باہر آئے تو میری جان میں جان آ گئی کہ میرا آج گزارا ہو جائے گا. پیالہ ٹھیک ٹھاک تھا مجھے تسلی ہوئی کہ گزارا ہو جائے گا. دودھ کا پیالہ دے کر میں خوش ہوا. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ صفہ والوں کو بلا لاؤ. وہ میری وہ بات بھی گئی. صفہ میں 40 50 60 70 آدمی ہوتے تھے. صفہ والوں کو بلا لو. میں نے کہا یہ بھی کیا، اب صفے والے آئیں گے تو مجھے کیا کرے. حکم تھا، بلا لایا. اب آپ بیٹھ جاؤ. گھیرے میں بیٹھ گئے. وہ ان کو مجھے کہا ان کو پلاؤ. میں کانپتے کانپتے ہاتھوں سے ایک کو پلایا، دوسرے کو پلایا، پی رہے ہیں سارے. سب پی چکے. مجھے تھوڑی اطمینان ہو رہا ہے کہ پیالہ ویسے کا ویسا ہے. سارے پی رہے ہیں اور پیالہ ویسے کا ویسا ہے. جب سب پی چکے تو مجھے کہا وہ تم پیو. میں نے پیا. اب میں پھر پیو. میں نے پھر پیا. اب میں پھر پیو. پھر پیا. کہتے اتنا پیا کہ مجھے آج بھی دودھ حلق میں اچھلتا ہوا محسوس ہوتا ہے. اس کے بعد جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ باقی کا پیا. تو کہتے اس کیفیت میں بھی میں نے حضور کی مجلس نہیں چھوڑی، یہ ذوق نہیں چھوڑا. میرا ایک ہی کام تھا، حدیثیں سنوں، یاد کروں، سنوں.